اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 32 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تو پاک ہے اور ہمیں جو تو نے سکھایا ہے اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے اس پر جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ تو پاک ہے۔ اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تحلیل کرنا، اللہ کی حمد کرنا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے بلکہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اگلی چیز جو اس آیت کریمہ میں ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کا اظہار کیا۔ تو لہٰذا بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مخاطب ہونا چاہیے تو عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جو تیسری چیز اس آیت پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسا مقام آ جائے کہ مجھ سے یا آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کیا جائے، علم نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ مسئلہ غلط بتائیں یا بجائے اس کے کہ جناب یہ کہہ دیں کہ آپ جناب مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے، حالانکہ آپ بھی سنی ہے تو میں بھی سنی ہوں، اس طرح کے جواز نہ پیش کریں، اس طرح کی بحث نہ کریں۔ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی علم کی کوتاہی کا یا اپنی لا علمی کا اظہار کر دیں۔ اور فرشتوں نے بھی ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بحث مباحثہ نہیں کیا بلکہ اپنی علمی کوتاہی کا ذکر کر دیا۔ اور اس پر ہمارے بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، مسئلہ یہ آیا کہ اگر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیخ پا نہیں ہوئے، آپ نے آگے سے بحث نہیں فرمائی۔ حالانکہ اللہ کے قرآن میں تو ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ عورتوں کے 4 مرد رکھنے کا کوئی جواز ہو یا جو بھی، لیکن مسئلہ ہے انہوں نے پوچھ لی ہے، اب حل بتانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر سیخ پا نہیں ہوئے، آپ نے بحث نہیں فرمائی کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، مجھ سے آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے، آپ کی کیا جرت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی بیٹی حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بابا پریشان ہو تو بیٹیوں کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح کا مسئلہ آیا ہے تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مسئلہ تو بتا دوں گی لیکن آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لگے۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بات منظور ہے۔ آپ نے عورتوں کو بلایا، فرمایا ہر ایک پیالے میں اپنا الگ الگ دودھ دوہو۔ عورتوں نے اپنا دودھ دھویا ہر ایک پیالے میں، جب اس کو مکس کر دیا تو فرمایا اب پہچانو کہ کس کا دودھ کس پیالے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ ایک ہی رنگ کا دودھ ہے۔ تو اس وقت آپ کے صاحبزادی نے فرمایا
کہ اسی مثال کو اس سمجھ لیں، اگر ایک عورت 4 مرد رکھ لے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نطفہ کس کا ہے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس پر ہمیں آدم سیخ پا نہیں ہوئے، کون سی ایسی بات ہے؟ اس طرح آپ سے ایک اور مسئلہ پوچھا گیا، کتا کب جوان ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں علم تھا، آپ نے کہا میں پھر بتاؤں گا۔ آپ ایک عیسائی کے پاس تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ اس طرح ٹانگیں بچھا کر پیشاب کرے، جو بھی اس نے انداز بتایا۔ تو بجائے اس کے کہ مسئلہ غلط بتا دے، یہ درست عمل نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے کہ ایک مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اس چیز کا نام آدھا علم ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم غلط بتا دیں اپنے سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے کہ جناب اگر میں نے نہ مسئلہ بتایا تو یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا۔ بھئی کہتے ہیں تو کہتے پھریں، یہ دین ہے نا، امانت ہے، اس کے بارے میں ہمیں غلط کوئی بات تو نہیں نہ کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو بجائے اس کے اس پر بحث کرنا یا غلط بتانا، اپنی علم کی کوتاہی کا اظہار کر دینا چاہیے، اور فرشتوں نے بھی اپنی علم کی کوتاہی کا اظہار کیا۔ اگلی چیز جو اس آیا پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی انسان پر ہر قسم کی عطا ہے، عزت اس نے دی ہے، رزق اس نے دیا ہے، مال اس نے دیا ہے، زندگی اس نے دی ہے، نعمتیں اس نے دی ہیں، ہاتھ اس نے دیے ہیں، پاؤں اس نے دیے ہیں، آنکھیں، سب کچھ اس نے عطا کیا، مجھے انسان بھی اسی نے بنایا۔ لیکن اس آیا پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا کی طرف جو چیز خاص کی جا رہی ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ یعنی علم جس بندے کو اللہ پاک عطا کر دے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث شریف بھی ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگلی چیز جو اس آیا پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ تمام نعمتیں اللہ پاک کی بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، بڑی وقار والی، لیکن علم سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعہ سے بندے کو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوگا، لیکن ہوں علماء، کاروباری نہیں، لوگوں کو لڑانے والے نہیں، فساد کرنے والے نہیں ہوں علماء، دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ رکھنے والے ہوں۔ تو علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی۔ اور جو اگلی بات اس آیا پاک سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بڑی عظیم ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ لیکن اس آیا پاک سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے کہ علم اور حکمت یہ اللہ کی صفات میں سے 2 عظیم صفات ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔